بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ برے موڈ یا غصے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ کچھ دیر میں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے الفاظ سے لگے زخم شاید عمر بھر نہ بھر سکیں۔ بیگم اگر ناراض ہو جائے تو کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے اپنے ہاتھ سے اپنی اہلیہ کو کھلائیں، انشاءاللہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی کی امت ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ عورت اگر طوائف بھی ہو تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کی عزت کرو۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے، بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنے سے مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تو پھر یہ بات سچ ہے، عورت کا دکھ مرد کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی عورت 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں ہے تو جنت، بیوی ہے تو ہمسفر، بہن ہے تو غیرت، بیٹی ہے تو رحمت۔ مرد کا کردار اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جیسے زلیخا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کروا دیتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہا جاتا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور بیوی کو منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے، اور پھر مرد کی لاپرواہی ہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں ہے کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزارتا ہے؟ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض العین سمجھتے ہیں۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج ایک تناور درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسے مرد سے ہو جو اپنے گھر والوں سے بیجا ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے، ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ بیماری میں بیوی کی تیمارداری کرنے پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، کیونکہ بیوی حلال عورت ہے، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے، اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے
اور اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے جواب دیا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کس کے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مومن کے دل میں 4 طرح کی عورتیں بستی ہیں، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی۔ پہلی کی رضامندی میں اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ دوسری کے ساتھ دلجوئی اور عمدہ سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے۔ تیسری کے ساتھ احسان اور نیک برتاؤ کرنا صلح رحمی اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ چوتھی کی اچھی پرورش اور تربیت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سبب ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی تمام تر توجہات کا محور انہی عورتوں کو بنائیں اور ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔